منبر رسول پر جلوہ افروز معزز اور مقتدر علماء ملت اسلامیہ، شہر نظام آباد کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا۔ لا سیما علی سیدنا وسندنا وسید الانبیاء محمد المصطفى، وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ماگہ دائم تو سلطان دو عالم ہستی، استو داریم طمع یا شہ جیلا مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت ہم اور آپ مرکز اہل سنت الجامعۃ الرضویہ کے وسیع و عریض علمی صحن میں بیٹھ کر اپنے جس مقتدی، جس رہبر اور جس قائد کی بارگاہ میں مشترکہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسی مقتدی کے صدقے میں ہماری حاضریاں قبول فرمائے۔ جس عنوان سے یہ جلسہ معنون ہے، الحمدللہ، اس عنوان پر پورے دلائل، براہین اور پوری علمی بصیرت و گہرائی کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کرنے والی ذات اور شخصیت جو اس وقت پورے اہل سنت و جماعت میں یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلی ہے، الحمدللہ، وہ ذات گرامی اپنی پیرانہ سالی کے باوجود 90 سال کی عمر کو پہنچتے بھی تبلیغ دین کا جذبہ کم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ روز افزوں اس میں زیادتی ہی ہوتی جا رہی ہے۔ بے شک اس وقت ہماری جماعت میں اس سے بڑا کوئی فقیہ نہیں،
ہماری جماعت میں اس سے بڑا کوئی محدث نہیں، ہماری جماعت میں اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں۔ آج اس ذات گرامی کے دیدار سے بھی مشرف ہوں گے اور ان کے فقیہانہ کلمات سے بھی ہم اور آپ مشرف ہوں گے، یعنی کہ شہزادہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ ممتاز الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث محدث کبیر حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے اپنے نورانی وجود کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے اور ہم سب ان سے مستنیر اور مستفیض ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا قد اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، اور قد سے بہت چھوٹا علم میرا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مگر اب نظامت کی دنیا میں ایک مسابقہ چل رہا ہے، اور زمین کو آسمان بنانا، ذرے کو آفتاب و مہتاب بنانا، اس کی مقابلہ آرائی ہو رہی ہے۔ ورنہ آپ 200 سال پہلے کی کتابیں اٹھائیں گے تو اس میں آپ حضور صدر الشریعہ علی رحمت الرضوان کے نام کے آگے میں مولوی امجد علی لکھا ہوا پائیں گے۔ تو ایسی نظامت سے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اور اگر ناظم صاحب اپنے زور بیانی کو نہ دکھائیں گے تو آپ انہیں دوبارہ بلائیں گے بھی نہیں، مسئلہ یہ اس بات کا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی انہوں نے کہا، میں ان کے کسی لقب پہ اترتا نہیں، میں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کا ایک پابند مسلمان ہوں، اور حضور محدث کبیر کے جوتوں کی خاک کا ایک ذرہ ہوں۔ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مدینہ طیبہ کی جانب لو لگائیں، اور سب مل کر کے حضور سرور سروراں خاتم پیغمبراں نبی آخر الزمان سیاح لامکان جناب احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ یہ بزم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سجائی گئی ہے، اگر مفتی اکبر صاحب اجازت دیں تو میں چند اشعار اپنے مقتدی اور اپنے امام کی بارگاہ میں عرض کروں۔ زہد و تقوی کا مینارہ ہے امام اعظم میرا، زہد و تقوی کا مینارہ ہے امام اعظم میرا، ہے امام اعظم میرا، زہد و تقوی کا مینارہ ہے امام اعظم میرا، زہد و تقوی کا مینارہ ہے امام اعظم میرا، علم کا
روشن ستارہ، علم کا روشن ستارہ ہے امام اعظم میرا، ہے امام اعظم میرا، اور بالیقین سردار فقہا اور امام الاتقیاء، بالیقین سردار فقہا اور امام الاتقیاء، بالیقین سردار فقہا اور امام الاتقیاء، مقتدا تم نے جو پایا ہے امام اعظم میرا، مقتدا تم نے جو پایا ہے امام اعظم میرا، علم کا روشن ستارہ ہے امام اعظم میرا۔ یہ علماء کرام توجہ دیں اس پر کہ بحر قرآن معظم کا بڑا غواص ہے، بحر قرآن معظم کا بڑا غواص ہے، وہ بڑا غواص ہے، بحر قرآن معظم کا بڑا غواص ہے، موتیاں چن چن کے لایا ہے امام اعظم میرا، موتیاں چن چن کے لایا ہے، موتیاں چن چن کے لایا ہے امام اعظم میرا، موتیاں جو چن کے لایا ہے امام اعظم میرا۔ اس شعر پر آپ بھی توجہ دیں کہ جس کو فرمایا نبی نے یا امام المسلمین، سمجھا آپ نے، جس کو فرمایا نبی نے یا امام المسلمین، اب سے سمجھیے اس کو کہ جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سیدنا امام ابو حنیفہ نے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، تو سرکار نے جواب ارشاد فرمایا وعلیکہ السلام یا امام المسلمین، جس کو فرمایا نبی نے یا امام المسلمین، یا امام المسلمین، جس کو فرمایا نبی نے یا امام المسلمین، مصطفیٰ کا ایسا پیارا ہے امام اعظم میرا، مصطفیٰ کا ایسا پیارا ہے امام اعظم میرا، علم کا روشن ستارہ ہے امام اعظم میرا،
اور پیارے آقا کی حدیثوں سے سجایا فقہ کو، پیارے آقا کی حدیثوں سے سجایا فقہ کو۔ وہابی کہتے ہیں کہ ان کو صرف 13 حدیثیں یاد تھیں، ان کو صرف 13 حدیثیں یاد تھیں، اور امام اعظم کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب کوئی بھی حدیث کسی بھی مسئلے کے تعلق سے ملے گی تو ابو حنیفہ قیاس نہیں کر سکتا ہے، یعنی سارے مسائل انہوں نے قرآن پاک اور حدیث طیبہ سے جب سب پر نظر دوڑا لی اور کہیں ان کو ظاہری کہیں سبب جب نہیں ملا ہے تب امام اعظم نے ان کو رکھ کر کے قیاس فرمایا ہے اجماع امت کے بعد۔ تو علم دین پیارے آقا کی حدیثوں سے سجایا فقہ کو، پیارے آقا کی حدیثوں سے سجایا فقہ کو، تاجدار فقہ افتاح ہے امام اعظم میرا، تاجدار فقہ افتاح ہے امام اعظم میرا، علم کا روشن ستارہ ہے امام اعظم میرا۔ اور سرکار کی بشارت ان کے تعلق سے کہ گر سریا کی بلندی پر ہو علم مصطفیٰ، گر سریا کی بلندی پر ہو دین مصطفیٰ، پر ہو علم مصطفیٰ، گر سریا کی بلندی پر ہو علم مصطفیٰ، لائے گا جو خوش نصیبہ ہے امام اعظم میرا، لائے گا جو خوش نصیبہ ہے امام اعظم میرا، ہے امام اعظم میرا۔ اور اے امام ابو حنیفہ تیری عظمت کو سلام، اے امام ابو حنیفہ تیری عظمت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، اے بخشش کا وسیلہ ہے امام اعظم میرا، میری بخشش کا وسیلہ ہے امام اعظم میرا۔ آخری شعر سماعت فرمائیے کہ اس زمانے میں تیرا نائب امام احمد رضا، اس زمانے میں تیرا نائب امام احمد رضا ہے، امام احمد رضا، ہاں امام احمد رضا، اس زمانے میں تیرا نائب امام
رضا فقہ حنفی جس سے پھیلا ہے امام اعظم میرا فقہ حنفی جس سے پھیلا ہے امام اعظم میرا علم کا روشن ستارہ ہے امام اعظم میرا مقتدی دنیا میں سب سے زیادہ ہے شاہد رضا مقتدی دنیا میں سب سے زیادہ ہے شاہد رضا مقتدی دنیا میں سب سے زیادہ ہے شاہد رضا ایسا سردار زمانہ ہے امام اعظم میرا ایسا سردار زمانہ ہے امام اعظم میرا علم کا روشن ستارہ ہے امام اعظم میرا درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا نہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر بندے کو کسی نہ کسی حکم کا پابند بنایا ہے اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کے پیغامات اور اس کے احکامات کا پابند ہے تو رب تبارک و تعالی نے کچھ عبادتوں کے ذریعے سے اسے مکلف بنایا ہے اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لائے غرض کہ انسان چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو آزاد کسی صورت میں نہیں ہے اسی لیے قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے نہیں بلکہ انسان اللہ کے احکام کا پابند ہے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کا وہ پابند ہے لیکن احکام الہی اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ اپنے بندوں پر نازل نہیں فرمائے بلکہ احکام کو نازل کرنے کے لیے اور بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے محبوب اور مقدس انبیاء کرام کو وسیلہ بنایا اس لیے انسان پابند بھی ہے
اور جب انسان پابند ہے اور جس کے ذریعے سے وہ پابند ہوا، کم از کم اس کا وہ مقتدی ضرور ہوا، اس کا وہ پیروکار ضرور ہوا۔ اور مسلمانوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں یعنی علماء اور فقہاء، ان کی تم اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی اقتداء میں رہو۔ مسائل کے اعتبار سے بھی اقتداء میں رہنا ہے، جبکہ عقائد میں آدمی کسی کا مقتدی نہیں ہوتا ہے، مگر اس کی مثالیں ضرور ہیں اقتداء کی۔ جیسے قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب منافقین سے یہ کہا جاتا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے، یہاں ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لے آئے، تو وہ لوگ جواب کیا دیتے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ لوگ کہتے کہ کیا ہم ان کے جیسے ایمان لے آئے جیسے کہ بے وقوفوں نے ایمان لے آیا، بے وقوف لوگ ایمان لے آئے، یعنی منافقین یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن عظیم نے ایمان لانے کے لیے کسی کو مقتدا تو بنایا کہ تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، قرآن نے اسے بیان فرما دیا، ایمان تمہارا ایسا ہونا چاہیے جیسے صدیق اکبر لے آئے، جیسے فاروق اعظم لے آئے، جیسے عثمان غنی لے آئے، جیسے مولائے کائنات لے آئے، عشرہ مبشرہ لے آئے، اصحاب بیعت رضوان لے آئے، صحابہ کرام کا جیسا ایمان تھا، اے لوگو تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ۔ توجہ ذرا میری طرف، آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہم کو تعلیم کی گئی، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب اس کے بعد کون سا سیدھا راستہ ہے، اس میں ہمیں مقتدی بنایا جا رہا ہے۔ دعا تم کرو اللہ کی بارگاہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انعام کن پر فرمایا ہے، احسان کس پر فرمایا ہے، تو قرآن عظیم ہی آپ کو جواب دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے اوپر انعام فرمایا، شہداء کرام کے اوپر انعام فرمایا، صالحین کے اوپر انعام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کے جو متقی اور پرہیزگار برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر انعام فرمایا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کی ابتدا کا سوال کرو کہ اے پروردگار عالم ہمیں وہ سیدھا راستہ چلا جس سیدھے راستے پر چلنے والوں پر تم نے انعام فرمایا ہے۔ اس طریقے سے قرآن عظیم میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم فلاں کے پیچھے چلو، تم فلاں کے پیچھے چلو، تم فلاں کی اقتدا کرو، یعنی تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ محفوظ لے کر کے دنیا سے جانا ہے، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا مقتدی بن کے رہنا ہوگا، ان کی پیروی کرنا ہوگا، ان کی اقتدا کرنا ہوگا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے گردن میں تقلید کا قلادہ ڈال رہی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے گردن میں تقلید کا پٹا ڈال رہی ہیں کہ تم آزاد رہ کر
کے اپنی ایمانی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہو، تم آزاد رہ کر کے اپنی مذہبی زندگی گزار نہیں سکتے ہو، تمہیں اپنی مذہبی زندگی گزارنے کے لیے صحابہ کرام کا دامن پکڑنا پڑے گا، تمہیں اپنی نماز ادا کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن پکڑنا پڑے گا، تمہیں اپنے روزے کو ادا کرنے کے لیے امام اعظم کا مقلد ہونا پڑے گا، تمہیں اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے امام شافعی کا دامن پکڑنا پڑے گا، تمہیں اپنے دوسرے اور دینی جو تمہارے اوپر نمازیں اور روزے اور دوسری عبادتیں جن کا تم مکلف بنائے گئے ہو، جو تمہارے اوپر واجب اور فرض کی گئی ہیں، ان معاملات میں یا تو تمہیں امام اعظم کا ساتھ دینا ہوگا، یا تو تمہیں امام اعظم کا دامن پکڑنا ہوگا، یا امام مالک کا دامن پکڑنا ہوگا، یا امام شافعی کا دامن پکڑنا ہوگا، یا امام احمد بن حنبل کا دامن پکڑنا ہوگا۔ تم اپنے آپ کو ان کی تقلید سے آزاد نہیں کر سکتے ہو، مگر اسی روئے زمین پر ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں اور نامزد کیے جاتے ہیں مسلمان، مگر ان کا عالم یہ ہے کہ نہ وہ امام اعظم کی تقلید سمجھتے ہیں، نہ امام مالک کی تقلید کرتے ہیں، نہ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، نہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، اس لیے کہ ہم سارے مسائل قرآن سے نکالیں گے، ہم سارے مسائل احادیث سے نکال لیں گے، ہم سارے مسائل جب یہ دونوں چیزیں ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں تو ہم کسی کی تقلید کیوں کریں؟ اے مسلمانوں ایسے بہکاوے میں مت آنا، اس لیے کہ جن حضرات نے ان لوگوں کو متعین کیا ہے اور جو حضرات ان کی تقلید کر رہے ہیں ان کی تقلید کرنے والوں میں غوث اعظم ہیں، جنید بغدادی ہیں، سری سقطی ہیں، حضرت امام غزالی ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جو اپنی جگہ خود مجتہد ہیں، اپنی جگہ بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے فاضل بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، مگر حضرت سیدنا امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود، اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تقلید سے آزاد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید فرما کر کے اپنے پورے کے پورے تمام مریدوں کو یہ بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر و سلامتی کے ساتھ پہنچنا ہے، ایمان لے کر کے پہنچنا ہے، تو تمہیں کسی امام کا مقلد بن کے رہنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تقلید تو ضروری ہے، تقلید تو ضروری ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ ہمارے اوپر احسان ہے، کرم ہے اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری گردن میں تقلید کا قلادہ ڈالا، تو ایسے اپنے برگزیدہ بندے کا قلادہ ڈالا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بھی برگزیدہ ہے اور جو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا پسندیدہ ہے۔ ایسا پسندیدہ ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سلام عرض کر رہے ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے سلام کا جواب اس انداز میں دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کے امام، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کا ہمیں مقلد بنایا ہے جس پر کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ ولایت ڈال کر کے طریقت کا اسے امام بنایا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ صرف اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، صرف اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے، صرف اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر تھے، صرف اپنے زمانے کے علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ رکھنے والے تھے، جہاں وہ بہت بڑے فقیہ تھے، جہاں وہ بہت بڑے مفسر تھے، جہاں وہ بہت بڑے محدث تھے، وہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و ورع کا عالم یہ ہے، آپ کے تقوی و پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ امام الفقہ ہیں اسی طریقے سے امام الاتقیاء بھی ہیں، متقیوں کے آپ سردار ہیں۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہد و ورع کے میدان میں جو قدم رکھا ہے تو
یہ پورا کا پورا آپ کو صدقہ مل رہا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال ان کی بارگاہ میں رہ کر کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سلوک کی راہیں طے کی ہیں. اسی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان. اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ابو حنیفہ نے 2 سال نہ گزارے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. لولا السنتان لہلک النعمان. یہ ان کی عاجزی ہے اور اپنے بزرگوں سے ایک گہرا لگاؤ ہے. اس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ اپنے بزرگوں سے وابستہ رہنا, ہمیں سبق دینے کے لیے کہ اپنے بزرگوں کی دہڑی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اگر پکڑے رہو گے تو ان کا فیضان کرم تمہیں کبھی بہکنے نہیں دے گا, کبھی راہ سے ہٹنے نہیں دے گا. اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ سبق دیتے جا رہے ہیں. اور فقہ کے معاملے میں اور قرآن پاک احادیث طیبہ سے مسائل کے استنباط و استخراج کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو راستہ چنا ہے اور جس کو سرچشمہ بنایا ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس, ان دونوں کی فقہ ہے جس کو آپ نے سرچشمہ بنایا ہے. اور یہیں سے آپ نے اپنے عقل و خرد کا ایک مجموعہ اکٹھا کیا ہے. اسی لیے جب آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے فقہ کہاں سے حاصل کی ہے تو آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا اور ارشاد فرمایا آپ نے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس سے فقہ حاصل کی ہے اور یہی لوگ میری فقہ کے سرچشمہ ہیں. اسی لیے سارے فقہائے کرام کا اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ جیسی کسی کی فقہ نہیں ہے, کسی کی فقہ نہیں ہے. آپ کا جو طریقہ استدلال ہے اور آپ کا جو طریقہ استنباط ہے مسائل کے مستخرج کرنے, مسائل کے مستنبط کرنے کا جو آپ کا ڈھنگ اور طریقہ ہے اور جو آپ کا اصول ہے وہ اصول نہ امام شافعی کے اندر نظر آتا ہے, نہ امام مالک کے اندر نظر آتا ہے, نہ امام احمد بن حنبل کے نظر آتا ہے. جبکہ یہ لوگ اپنے زمانے میں یکو تنہا ہیں اور بے مثال ہیں. بے مثال ہونے کے باوجود آپ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان حضرات سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مثلا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, امام ابو حنیفہ کے زہد و تقویٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور خصوصاً آپ کے علم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں. تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے اور ایسی قوت استدلال عطا فرمائی ہے, دلیلوں میں اتنی قوت اور اتنا وزن ان کو عطا فرمایا ہے کہ اگر ابو حنیفہ اس ستون کو سونے کا کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ علم عطا فرمایا ہے اور قوتوں میں دلیل میں قوت وہ عطا فرمائی ہے کہ اس ستون کو اگر وہ سونے کا ثابت کرنے پہ آئیں تو اس ستون کو وہ سونے کا ثابت کر دیں گے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. اور حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ, سارے کے سارے لوگ فقہ کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں, اور جس نے ان کی کتاب سے فقہ نہ حاصل کیا اسے کچھ حصہ نہیں ملا, اسے کچھ بھی نہیں ملا. اور اگر آپ امام شافعی, امام احمد بن حنبل ان حضرات کی فقہ کا جائزہ لیں گے تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا ذخیرہ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر کے آتا ہے, امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کے آتا ہے. اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سارے استنباط اور سارے مسائل کا ذخیرہ وہ بھی اسی راستے سے آ رہا ہے. یعنی امام شافعی ہوں کہ امام احمد بن حنبل ہوں, ان حضرات نے جو کچھ بھی اپنے بنیاد رکھی ہے تحقیق کی اور تخریج کی وہ ساری کی ساری بنیادیں وہ ہیں کہ انہوں نے یا تو امام اعظم کے شاگرد سے یا شاگرد کے شاگرد سے یا شاگرد کے شاگرد کے شاگرد سے ان حضرات نے حاصل کی ہے. یعنی چشمہ ان حضرات کی تحقیق کا بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے معاملے میں, احادیث طیبہ کے معاملے میں اتنی بصیرت عطا فرمائی تھی
اتنی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ یہ فقہائے کرام کا بیان ہے کہ بڑے بڑے فقہائے کرام کی عقلیں سال 2 سال میں بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچتی تھیں جہاں پر کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر رسا پل بھر میں سیکنڈوں میں پہنچ جاتی تھی، پل بھر میں سیکنڈوں میں پہنچ جاتی تھی۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے آئے، بہت بڑے علم قرآن کا ذخیرہ رکھنے والے، اپنے قرآن میں بہت بڑے مفسر سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے آئے، اور یہاں آنے کے بعد آپ نے اہل کوفہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ جس کسی کو جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے، جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے حضرت قتادہ یہ بتائیں کہ جب حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا لشکر لے کر چل رہے تھے اور ابھی 3 مائل دوری ہی پر تھے کہ ایک میدان میں جہاں چونٹیاں اکٹھا تھی، زمین کے اوپر رینگ رہی تھیں، اس میں سے ایک چونٹی نے یہ اعلان کیا تھا کہ تم لوگ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہیں کچل دے، جان بوجھ کر نہیں، بے خبری میں تمہیں کچل دے، کہیں ایسا نہ ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس چونٹی نے یہ اعلان کیا تھا وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان تو کر دیا کہ جو مسئلہ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، مگر جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا کہ اعلان کرنے والی چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی، آپ بتائیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ لوگوں کے تصورات وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، لوگوں کی سوچیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، لوگوں کی فکریں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں جہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر پہنچ رہی ہے اور قرآن کے حوالے سے پہنچ رہی ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم ہے وہ مؤنث تھی یا مذکر تھی۔ آج سائنس بہت عروج پر ہے، آج سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن وہ چونٹیوں کو الگ کر کے دکھا دے یہ چونٹی مذکر ہے اور یہ چونٹی مؤنث ہے، سائنس بھی یہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ اتنا ترقی کرنے کے باوجود، اتنا سب کچھ کر لینے کے باوجود سائنس بھی یہاں پہ شدر و حیران ہو کر رہ جائے گی اور اپنا گھٹنا ٹیکنے پر وہ راضی ہو جائے گی، مگر واہ رے قرآن پاک کا علم امام اعظم کے ذہن و فکر میں کیسا رچا بسا ہوا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب سوال کر لیا اور حضرت قتادہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی، تم ہی بتا دو، تم نے سوال کیا، تم ہی بتا دو، تم ہی بتا دو۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ چونٹی مؤنث تھی، وہ چونٹی مؤنث تھی۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا دعویٰ ہوا، دلیل کیا ہے کہ وہ چونٹی مؤنث تھی؟ کیسے آپ نے معلوم کیا وہ چونٹی مؤنث تھی؟ کس لیبارٹری میں آپ نے اسے چیک کیا جا کر کہ وہ چونٹی مؤنث تھی؟ کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں قرآن عظیم نے بتایا کہ چونٹی مؤنث تھی، قرآن عظیم نے فرمایا چونٹی مؤنث تھی، فرمایا قرآن فرما رہا ہے قالت نملتن، یہاں پر مؤنث کا صیغہ ہے اور یہ قالت بتا رہا ہے کہ چونٹی مؤنث کی اعلان کرنے والے۔ آپ دیکھیں فکر ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف قرآن سے جو ہے وہ فقہی مسائل ہی نکالے جاتے ہیں، صرف نماز کے مسائل ہی نکالے جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی جس کے اوپر اپنے فضل کی باران کرم نازل فرماتا ہے وہ ہر چہار جانب سے قرآن پاک پر نظر کرتے ہیں اور ہر ایک مسئلے پر وہ غور فرما کر کے ایک مسئلے کے نتیجے پر پہنچ جایا کرتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی سوالات انہوں نے کیے تھے جس میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ امام اعظم نے جتنے سوالات کیے تھے حضرت قتادہ کسی سوال کا جواب نہ دے سکے
تھے. آگے بڑھو دوسرا سوال کرو, آگے بڑھو دوسرا سوال کرو, علم کلام کا سوال کرو, فقہ کا سوال کرو. غرض کی بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا, اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ اگر ان کی عقلوں کے معاملے میں دیکھیں گے تو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کئی بزرگوں کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ آدھے انسانوں کی عقل کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھو اور امام اعظم کی عقل کو ایک پلے پہ رکھو تو امام ابو حنیفہ کی عقل آدھے انسانوں کی عقل پر بھاری پڑتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ہے ہمارے امام, یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب میں ذرا سا ہلکی گفتگو آپ سے کروں تاکہ آپ کا ذہن اور قریب ہو. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک دہریہ نے ان سے چیلنج کر دیا. تفسیر روح المعانی میں واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے, اختصاراً یہ اس نے چیلنج یہ کیا کہ یہ دنیا جو بنی ہے یہ سب کچھ خود سے ہوا ہے, کوئی اس کا خالق نہیں ہے, اور چل بھی رہی ہے تو کوئی اس کا چلانے والا نہیں, خود سے چل رہی ہے. لوگ پیدا ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, سورج نکل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, مطلب کچھ کا چلانے والا نہیں, کوئی پیدا کرنے والا نہیں, خود سے سب ہو رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہر شے کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں خود سے ہو رہی ہیں. مناظرہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے اس پر مناظرہ ہوگا, تاریخ طے کر لی گئی, جگہ کا تعین ہو گیا. اب اس کے بعد اعلان کر دیا گیا اور دور دراز علاقوں سے لوگ میدان میں اکٹھا ہو گئے. دہریہ پہلے پہنچ گیا میدان مناظرہ میں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پہنچے نہیں ہیں, ابھی پہنچے نہیں ہیں. اب جب آپ پہنچے نہیں ہیں تو دہریہ اپنی ہاکے جا رہا ہے. دیکھو اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو وقت پہ پہنچتے اور پہنچ کر کے اپنے دعوے میں دلیل پیش کرتے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز خود سے ہو رہی ہے. کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے. پہنچنے کے بعد دہریہ نے کہا کہ اے ابو حنیفہ آنے میں دیر کو ہی ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دجلہ پار کر کے آنا تھا. جب میں دریائے دجلہ کے پاس پہنچا تو وہاں دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں ہے جس سے کہ میں اس پار سے اس پار آ سکوں. میں کھڑا رہا کشتی کے انتظار میں. اچانک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک درخت میرے نگاہوں کے سامنے خود بخود کٹا اور خود بخود کٹنے کے بعد خود سے اس کے تختے بن گئے, خود سے تختے بن گئے اور پھر اس کے بعد وہ تختے آپس میں ایک دوسرے سے جڑ گئے اور جڑتے ہوئے بالکل وہ شکل اختیار کر گئے جو کشتی کی شکل ہوا کرتی ہے. جو کشتی کی شکل ہوا کرتی ہے وہ کشتی کی شکل بن گئے. پھر اس کے بعد وہ کشتی خشکی سے خود بخود چل کر کے پانی کی سطح پر پہنچی. اب اس کے بعد میں جائزہ ذرا لینے لگا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کشتی خود سے چل رہی ہے, لوگوں کو اس پار سے اس پار لے جا رہی ہے, لوگوں سے کرایہ خود وصول کر رہی ہے. یہ دیکھتا رہا میں. پھر اس کے بعد جب کشتی میری طرف آئی ہے میں اس پر سوار ہوا اور سوار ہو کر کے اب میں یہاں تک پہنچا ہوں, اس لیے میرے آنے میں دیر ہوئی. تو دہریہ کہتا ہے کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ, اے ابو حنیفہ میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا, بہت تمہیں جو ہے میں عقل مند سمجھتا تھا, عقل خضر والا سمجھتا تھا. تم بات پاگل پن کی کر رہے ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ درخت خود سے کٹ جائے, ایسا ہو سکتا ہے درخت کا خود کا تختہ بن جائے, ایسا ہو سکتا ہے کہ تختے خود بخود آپس میں جڑ جائیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ کشتی خود بخود تیار ہو جائے, ایسا ہو سکتا ہے کہ کشتی خود بخود دریا میں آ جائے, اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کشتی بغیر چلانے والے کے چلتی رہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے دہریہ یہ تو میں نے تیرے کان اور تیری عقل کھولنے کے لیے یہ بات کہی ہے. معاملہ اصل یہ ہے
کہ جب ایک درخت خود سے نہیں کٹ سکتا ہے، ایک تختہ خود سے نہیں بن سکتا ہے، ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی ہے، اور ایک کشتی خود سے چل نہیں سکتی ہے، تو یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، یہ چاند و سورج کا پیدا کرنے والا کچھ تو کوئی ہے۔ دن نکلتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، دن نکلتا ہے، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اتنی ساری مخلوقیں پیدا ہوئی ہیں، رنگ برنگے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت اگائے ہیں، اور تمہیں رنگ برنگے کئی طرح کی فصلیں تمہیں عطا فرماتا ہے۔ تو سنو، جب ایک کشتی بغیر کسی بنانے والے کا نہیں بن سکتی ہے، ایک درخت بغیر کسی کاٹنے والے کا نہیں کٹ سکتا ہے، تو یہ پورا جہان بغیر کسی پیدا کرنے والے کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور پورا نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے، اور جو چلانے والی ذات ہے وہی میرا خدا ہے۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت رسول کے غلام ہیں، سبحان اللہ، رسول کے غلام ہیں۔ اتنا تو میں نے پڑھا، لیکن اس کے بعد کا واقعہ اپنے اہل سنت کے ایک عظیم عالم سے میں نے سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، وہ ہکا بکا رہ گیا، لیکن دہریہ ہو کہ وہابی ہو کہ دیوبندی ہو یا شیعہ ہو، یہ ذلیل رسوا تو ہو جائیں گے لیکن اپنی ہار جلدی نہیں مانتے ہیں، جوتے کا ہار پہن لیں گے لیکن ہار تسلیم نہیں کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا خدا موجود ہے، وہ سب کچھ چلا رہا ہے، تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، دودھ منگاؤ۔ بڑے سے تھالے میں دودھ لایا گیا، دودھ جب سامنے رکھ دیا گیا تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، یہ بتا اس میں گھی ہے کہ نہیں ہے، اس میں مکھن ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اس میں گھی ہے، اس میں مکھن ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ گھی ایسے نہیں دکھے گا، مکھن ایسے ہی نہیں آئے گا، اس کے نیچے آگ لگانا پڑے گا، اسے تپانا پڑے گا، اسے کھولانا پڑے گا، اسے بالکل جو ہے وہ جلا کر کے اس کو جو ہے کم کرنا پڑے گا۔ جب یہ بالکل جل کر کے کم ہو جائے گا تب اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ اس کی تہوں پر گھی بھی نظر آئے گا، اور دوسری چیز کے اور دوسرے مکھن بھی نظر آئیں گے، تو اسے جلنا پڑے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور وہ موجود ہے، نظام کائنات وہی چلاتا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے عشق الہی کی آگ میں جلنا پڑے گا، اپنے آپ کو تپانا پڑے گا، تب جا کر کے پروردگار عالم کا دیدار ہوگا، تب پروردگار عالم کو آدمی دیکھ پائے گا۔ اس نے کہا اچھا یہ بھی میں مان لیتا ہوں کہ جلنا پڑے گا اس کی محبت میں، اس کے عشق میں اپنے آپ کو کٹنا پڑے گا، تب جا کر کے ایسا ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، موجود بھی ہے اور وہ دکھ بھی رہا ہے دیکھنے والوں کو، اور بالکل ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے میں نے خدا مان لیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا رب اس وقت کر کیا رہا ہے، تمہارا خدا اس وقت کر کیا رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے میرے مناظرے میں یہ بات نہیں آئی تھی، یہ بات نہیں آئی تھی، بس یہاں تک بات تھی جس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو الگ سے سوال ایکسٹرا سوال کر رہا ہے، ایکسٹرا کوسچن یہ تیرا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا ایکسٹرا کوسچن ہے، اس لیے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تیرے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے، اس سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن یہ مناظرے میں اور شرائط مناظرہ میں داخل نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا سوال کیا کر رہا ہے، سوال کر۔ تو چونکہ وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نیچے ہی کھڑے ہو کر جواب دے رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سوال کر۔ اس نے سوال کیا کہ تمہارا خدا موجود ہے، وہی نظام کائنات چلا رہا ہے، تو اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ شرائط مناظرہ میں شامل نہیں تھا، اس لیے پہلے تو اپنی کرسی سے اتر اور نیچے آ، اور میں وہاں جاؤں گا، اور اس کے بعد تو سوال کرے گا، تو میں تمہیں
جواب دوں گا کہ میرا خدا کیا کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس نے اس طریقے کی بات سنی، وہ اپنی کرسی سے نیچے اترتا ہے، اپنے اسٹیج سے نیچے اترتا ہے، زمین پہ جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر آتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اب اپنا سوال کر۔ اب وہ سوال کر رہا ہے کہ اے ابو حنیفہ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرا خدا اس وقت تجھے عزت کی کرسی سے اور بلندی کی کرسی سے اتار کر کے ذلت اور پستی کی جگہ پر اٹھا بیٹھا رہا ہے اور مجھے عزت کے مقام پر بٹھا رہا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور آپ کی عقل ہے دین کے معاملے میں، کہ اس طریقے سے آپ نے دین کو سجایا ہے ہر اعتبار سے، اور علمی اور دینی مسائل فقہی مسائل کے معاملے میں تو اس کا تو پورا باب ہے، اس کا تو پورا باب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابو حنیفہ ہماری عقلیں اور ہماری سوچ برسوں میں جہاں نہیں پہنچ پاتی ہیں تم وہاں سیکنڈوں میں پہنچ جایا کرتے ہو۔ کس بات پر انہوں نے کہا تھا؟ معاملہ اصل میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا۔ میاں بیوی میں جب جھگڑا ہوا تو شوہر نے پہلے یہ قسم کھائی کہ قسم خدا کی میں تم سے اس وقت تک بات نہ کروں گا جب تک تم مجھ سے پہلے بات نہ کرے گا۔ شوہر نے یہ قسم کھائی، اور شوہر نے جب قسم کھا لی تو پڑھ کر کے بیوی صاحبہ کیوں خاموش رہیں؟ سب کچھ کھائیں گے شوہر کا، پہنیں گے شوہر کا، عیش کریں گے شوہر کے مال پر، لیکن جب شوہر سے ٹکرانے کی بات آئے گی تو وہ 1 انچ کم نہیں رہیں گی، اوپر ہی رہیں گی۔ اس لیے پلٹ کر کے جواب دیا قسم خدا کی جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گا میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ جواب دے دیا آپ نے۔ اب جواب تو دے دیا، جب دونوں کا غصہ سرد ہوا ہے، ٹھنڈا پڑا ہے، اب دونوں سوچنے لگے یا اللہ قسم تو کھا لی ہے، اب جو بولے گا اس کو کفارہ دینا پڑے گا، قسم اس کی ٹوٹے گی، اس کی قسم ٹوٹے گی۔ آپ ذرا سا غور کریں کہ پہلے کے لوگ کتنے دیانتدار تھے، کتنے دیانتدار تھے۔ آج آدمی دن بھر میں سینکڑوں قسمیں کھا جاتا ہے جھوٹے معاملے میں، اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، ان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کس معاملے میں قسم کھائی ہے، اور وہاں عالم یہ ہے کہ قسم کھا لیا اس کا بھی احساس۔ اب ٹوٹے گی تو پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ آدمی دن بھر کنواں کھودتا تھا اور شام کو پانی پیتا تھا، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ آج کی طرح آدمی جیب میں ہاتھ ڈالا فرو اٹھا کر کے اس بچے کو 100 روپے دے دیا، اس بچے کو 200 روپیہ دے دیا، اس کو 300 روپے دے دیا، فراوانی نہیں تھی ایسے۔ اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جب جو پہلے بولے گا اس کی قسم ٹوٹے گی، اس کی قسم ٹوٹے گی تو وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کفارہ اس کو دینا پڑے گا، اور کفارے کے لیے رقم کہاں سے لائیں گے؟ کھانے کو تو ہوتا نہیں ہے، کہاں سے رقم لائیں گے کفارے کی؟ یہ فکر دامنگیر ہوئی۔ اس لیے وہ لوگ اس مسئلے کی نوعیت کو اور اس کا حل نکالنے کے لیے اس وقت کے امام حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصرین میں ہیں، تو سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوئے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی باتوں کو سن لیا۔ شوہر کی بات یہ تھی کہ جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے بات نہ کروں گا، ادھر سے وہ بھی قسم تھی کہ خدا کی قسم جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گا میں تجھ سے پہلے بات نہیں کروں گی۔ اس لیے حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ جو پہلے بولے گا اس کی قسم ٹوٹے گی، اس کو کفارہ دینا ہوگا، چاہے شوہر پہلے بولے چاہے بیوی پہلے بولے، جو پہلے بولے گا اس کی قسم ٹوٹے گی اور اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ منہ لٹکائے ہوئے بیچارے واپس آ رہے تھے کہ یا اللہ جوش میں آ کر کے قسم تو کھا لی ہے، اب جب ہوش آیا ہے تو قسم توڑیں تو کفارہ کہاں سے لائیں؟ چلتے رہے دونوں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آ گیا، ادھر سے گزر رہے تھے۔ سوچا کہ لاؤ امام ابو حنیفہ سے بھی اس مسئلے کو پوچھ لیا جائے، امام اعظم سے بھی اس مسئلے کو پوچھ لیا جائے۔ تو وہ شوہر گیا امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار میں، اور جانے کے بعد
کہتا ہے کہ حضور معاملہ اس طرح کا ہمارے سامنے پیش آ گیا ہے، میں نے پہلے اس طرح کی قسم کھائی اور پلٹ کر کے بیوی نے بھی اسی طریقے کی قسم کھا لی، تو پھر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم امام سفیان ثوری کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے ہمیں مسئلے کا جواب یہ دیا ہے کہ جو پہلے بولے گا اس کی قسم ٹوٹے گی اور اسے کفارہ دینا ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں؟ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ آپس میں بات کرو، کسی کی قسم نہیں ٹوٹی اور کسی کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا، کسی کی قسم نہیں ٹوٹی اور کسی کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اب جس آدمی کو تنکے کا سہارا مل جائے وہ کتنا اچھلے گا؟ یہاں تو بہت بڑا سہارا مل گیا، یا اللہ قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، گنہگار بھی نہیں ہوں گے، کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا، لیکن وہ گھر نہیں گئے مارے خوشی کے کہ حضرت امام سفیان ثوری کو جا کر بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بتایا ہے، اس لیے وہ لوگ پلٹ کر گئے سیدنا امام سفیان ثوری کی بارگاہ میں، اے سفیان ثوری آپ نے فرمایا تھا کہ جو پہلے بات کرے گا اس کی قسم ٹوٹے گی، کفارہ دینا پڑے گا، مگر ہم لوگ امام ابو حنیفہ کے دربار میں گئے اور ان سے جب ہم نے مسئلہ پوچھا ہے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ بات کرو، کسی کی قسم نہیں ٹوٹے گی اور کسی کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے جب امام ابو حنیفہ کا یہ جواب سنا ہے غصے کے عالم میں ان کو لے کر کے امام ابو حنیفہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور آتے ہی ارشاد فرماتے ہیں ابو حنیفہ تم لوگوں کو دین کے غلط مسائل بتاتے ہو، یا اللہ ابو حنیفہ تم غلط مسائل بتاتے ہو، مگر امام اعظم ابو حنیفہ بہت حلیم الطبع تھے، بہت بردبار تھے، بہت نرم مزاج تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت تشریف تو رکھیں، تشریف رکھیں، حضور مسئلہ کیا ہے؟ ان دونوں کا مسئلہ ہے، اس نے یہ قسم کھائی اس نے یہ قسم کھائی، تو جو پہلے بات کرے گا اس کی قسم ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ آپ نے کہا نہیں ٹوٹے گی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مسئلے کو دوبارہ سنیے۔ آپ نے فرمایا بیان کرو اپنا مسئلہ۔ اب اس نے مسئلہ بیان کیا شوہر نے کہ میں نے پہلے قسم کھائی کہ خدا کی قسم جب تک تو مجھ سے پہلے بات نہیں کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو پھر بیوی نے یہ قسم کھائی کہ خدا کی قسم جب تک تو مجھ سے پہلے بات نہیں کرے گا تو میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ تو امام سفیان ثوری کہتے ہیں دیکھیے دونوں نے قسم کھائی کہ نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں حضرت غور تو فرمائیں، شوہر نے جب یہ قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں تجھ سے اس وقت تک بات نہ کروں گا جب تک تو مجھ سے پہلے بات نہیں کرے گی، شوہر کے قسم کھانے کے بعد ہی تو بیوی قسم کھا رہی ہے، شوہر کے بات کرنے کے بعد ہی تو بیوی بات کر رہی ہے، تو پہلے بیوی نے جب بات کر لیا ہے شوہر کی قسم پوری ہو گئی ہے، جب شوہر کی قسم پوری ہو گئی ہے تو شوہر بیوی سے بات کرے، بیوی شوہر سے بات کرے، کسی کی قسم نہیں ٹوٹے گی اور کسی کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ جب حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی توجہ دلانے کے بعد جب اس پر غور کیا اس مسئلے پر تو ارشاد فرماتے ہیں اے ابو حنیفہ ہماری عقلیں برسوں میں جہاں نہیں پہنچ پاتی ہیں منٹوں اور سیکنڈوں میں تمہاری عقل وہاں پہنچ جایا کرتی ہے۔ کتنا معمولی مسئلہ ہے لیکن آپ بھی الجھے ہوئے تھے جب تک میں نے بتایا نہیں تھا، آپ بھی الجھے ہوئے تھے کیا جواب اس کا ہوگا، مگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل کو داد دیجئے، ہمارا امام کیسا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شہر کے رہنے والے ہیں شہر کوفہ، یہ مت سمجھیے گا کہ یزیدیوں نے وہاں ظلم کیا ہے تو جس کی بنیاد پر کوفے کی فضیلت پر کوئی فرق آ جائے گا، حرف آ جائے گا، نہیں۔ جس طریقے سے مدینہ طیبہ میں منافقین تھے لیکن مدینہ کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آنے والا، اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کوفے کی سرزمین کو علم کا گلستان بنایا ہے، اس لیے یزیدیوں کے ظلم و بربریت کے ننگا ناچ نانے سے کوفے کی علمی شہرت پر اور اس کے علمی فیضان پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر کوفہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کی سرزمین کو بالکل لالازار بنایا ہے، لالازار بنایا۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی سرزمین پر جب پہنچے ہیں
اور حدیث نبوی کا جب درس آپ نے دینا شروع کیا ہے تو آپ کے درس میں 4,000 لوگ ایک وقت میں اکٹھا ہو کر کے بخاری اور مسلم اس وقت نہیں تھی، میں نام لے رہا ہوں، اس میں لوگ احادیث کا درس لیتے تھے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کوفہ کی سرزمین پر تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور جس میدان میں حضرت مولا کائنات علی مرتضی کا آپ نے استقبال فرمایا ہے، آپ کے شاگردوں سے پورا میدان لبالب ہو چکا تھا، بھر گیا تھا، تو حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص، کوفے کی سرزمین کو تم نے تو علمی گلستان بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور امام بخاری ویسا حافظہ آپ تلاشیں آپ کو نہیں ملے گا، اتنا زبردست حافظہ، مگر شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی علیہ رحمہ اپنے نزہۃ القاری کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری جیسا قوت حافظہ رکھنے والا اور اتنا مضبوط حافظہ رکھنے والا آدمی بصرہ کتنی مرتبہ گیا لکھ رہا ہے، شام کتنی مرتبہ گیا لکھ رہا ہے، اور دوسرے ملکوں کا سفر کتنی مرتبہ گیا لکھ رہا ہے، مگر کوفے کی جب بات آتی ہے تو امام بخاری بھی کہتے ہیں کہ کوفہ میں نے اتنی بار سفر کیا ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ کیوں حضرت امام بخاری کوفہ جا رہے تھے؟ اس لیے کوفہ جا رہے تھے، کوفے میں علم تھا، کوفے میں علم حدیث تھا، کوفے میں علم قرآن تھا، کوفے میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ تھا، مخزن تھا، منبع تھا، اسے اس علم کو لینے کے لیے اور اس خزانے کو جمع کرنے کے لیے حضرت امام بخاری وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلے کو سلجھایا بھی کرتے تھے، اور مسئلے کی ایسی نوعیت آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اس میں خوبصورتی پیدا ہو جایا کرتی تھی، اور ایسی خوبصورتی کہ اب اس کے بعد اس میں کوئی آدمی جو ہے کہیں سے خوبصورتی بڑھانے کے لیے اب کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، ایسی خوبصورتی۔ کوفے ہی کے شہر میں ایک شادی ہوئی، 2 بہنوں کی شادی 2 سگے بھائیوں سے، 2 سگے بھائیوں سے شادی ہوئی، 2 سگی بہنوں کی، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب رخصتی ہوئی تو عورتوں کی گڑبڑی کی بنیاد پر دلہن بدل گئی۔ یہ ہر جگہ ہاؤ جھاؤ کیے رہتی ہے نا، بہت جلد بازی ان کو رہتی ہے۔ دلہن بدل گئی، جس لڑکے کے ساتھ جس لڑکی کا نکاح ہوا تھا وہ اس کے ساتھ رات نہیں گزار رہی ہے، دوسرے کے ساتھ گزار رہی ہے۔ دوسرے دن ولیمے میں کوفے کے علماء اور فقہا کو دعوت میں مدعو کیا گیا تھا۔ جب یہ حضرات وہاں پہ پہنچے، اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام سفیان ثوری ہیں، اور حضرت مسعر بن کدام ہیں، اور دوسرے فقہائے کرام ہیں۔ یہ لوگ پہنچے تو میزبان بڑا گھبرایا ہوا ان فقہائے کرام کی بارگاہ میں آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا حضور دلہن بدل گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب آپ بتائیں، دلہن بدل جائے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے مسئلہ پوچھا گیا حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کا ایک معاملہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ فقہ کی زبان میں اسے وطی بالشبہہ کہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے حل اس کا نکالا۔ اس کا حل یہ ہے کہ جس مرد نے جس عورت کے ساتھ شباشی کی ہے، رات گزاری ہے، اسے مہر دے دے، اور آج اس کے ساتھ رات گزارے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، بس اس کو اس کا مہر دے دے، اور جس کے ساتھ نکاح ہوا اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے۔ مسئلہ بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے، جواب بالکل برحق ہے، جواب بالکل صحیح ہے، مگر لوگ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد یہی مسئلہ رکھتے ہیں کہ حضور ایسا معاملہ ہو گیا ہے، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟
اور امام اعظم کو حضرت امام سفیان ثوری کا جواب بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ جواب بتایا ہے. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں بچوں کو بلایا جائے، جو دونوں دلہا ہیں دونوں دلہا کو بلایا جائے. دونوں دلہا بلائے گئے. جب بلائے گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ ان سے دریافت فرماتے ہیں، یہ بتاؤ کہ جس عورت کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے وہ تمہیں پسند ہے؟ جس عورت کے ساتھ تم نے رات گزاری وہ تمہیں پسند ہے؟ تو دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا کہ ہاں جس کے ساتھ ہم نے گزاری رات وہ مجھے پسند ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب یہ پسند ہے تو ایک کام یہ کرو کہ جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے اس کو تم طلاق دے دو اور ان کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے. جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا تھا اس کو طلاق دے دو اور جس کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے. اب آپ کہیں گے کہ کیا انہوں نے تیر مار لیا؟ آپ سوچیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ شباشی ہو گئی ہے تو ہر ایک کے صدر پر، ہر ایک کی غیرت و حمیت پر ہر ایک دوسرے کے ساتھ گواہ ہو چکا ہے. اس لیے اگر وہ اس مسئلے پر عمل کیا جاتا تو جب بھی ایک دوسرے کی نگاہیں ملتی تو وہ وقت یاد آتا، وہ رات یاد آتی. مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا حل نکالا کہ آدمی کی شرم و حیا بھی باقی رہے، آدمی کی غیرت بھی باقی رہے اور ایسی غیرت باقی رہے کہ پھر اس کے بعد دونوں کی زندگیوں میں کسی طرح کا کوئی رشا کشی بھی پیدا نہ ہو اور کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد نگاہوں کو جھکا کر نہ چلنا پڑے کسی کو. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو غلط نہیں بتایا، مسئلہ بالکل صحیح بتایا، لیکن آپ نے غیرت و حمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا فیصلہ فرمایا کہ لوگوں کی زندگیاں خوشگوار بن گئیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. اس طریقے کے حیرت انگیز مسائل تو آپ پڑھیں گے تو پورا باب اس کا ہے. حیرت انگیز مسائل کا پورا باب ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اور امام اعظم وہ ہیں جنہوں نے اپنے استاذوں کی بھی اس معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے. صرف عوام کی نہیں رہنمائی فرمائی، اپنے استاذوں کی. حضرت سیدنا سلیمان عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے علم حدیث کے استاذ ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی آپ پر ناراض اور ایسی ناراض کہ بات کرنے کو تیار نہیں. سیدنا امام عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان. ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی اتنا ڈپریشن میں آئے گا تو کچھ نہ کچھ وہ بھی تو اقدام کرے گا. امام عامش رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ بہت منانے کے باوجود بھی گفتگو نہیں کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کل کی صبح ہونے سے پہلے تک اگر تم نے بات نہیں کیا تو تجھے طلاق. اب عالم یہ ہے کہ بال بچے بھی ہیں. پورا دن اس طریقے سے گزر گیا. حضرت سیدنا امام عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہزادی اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو مناتی رہی کہ والد ماجد سے بات کر لو ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا اور ہم سب کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی. لیکن وہ ضد پر اڑی رہی، ماننے کو تیار نہیں. بالآخر حضرت سیدنا امام عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد اپنی الجھنوں کو بیان کیا کہ ایسا معاملہ میرے سامنے آ گیا ہے اور اس طرح کی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہوں، اس کا حل تم نکالو. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت اس کا حل نکل جائے گا، آپ فکر نہ کریں. ایک آدمی فکر میں ڈوبا جا رہا ہے اور الجھا ہوا ہے، مگر امام اعظم سنتے ہی فرماتے ہیں کہ فکر نہ کرو، حل ہو جائے گا. آپ کے سامنے ہی اپنے محلے کے ایک آدمی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت کے محلے کی مسجد میں صبح صادق سے پہلے جا کر کے تم اذان دے دینا. حضرت امام عامش کے محلے میں جو مسجد تھی، اپنے آدمی کو آپ تیار کرتے ہیں کہ ان کے محلے کی جو مسجد ہے اس میں جانا اور صبح صادق ہونے سے پہلے تم جا کر کے اس میں اذان دینا. حضرت سیدنا امام عامش سے ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ گھر تشریف لے جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. سیدنا امام عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے اور جس آدمی کو آپ نے مامور فرمایا تھا وہ صبح صادق ہونے سے پہلے آپ کے محلے کی مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور امام عامش کے محلے کی مسجد میں جا کر کے
اس نے جیسے ہی اذان دی ویسے ہی بیوی کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مرد سے مجھے نجات عطا فرما دی، چھٹکارا عطا فرما دیا۔ فوراً حضرت سیدنا امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ تم نے مجھ سے بات کر لی ہے، ابھی صبح کا اجالا نمودار نہیں ہوا ہے، صبح صادق نہیں ہوئی ہے، اور تم نے بات مجھ سے کر لیا ہے، اس لیے تم پر طلاق نہیں پڑے گی اور تم میرے عقد سے باہر نہیں آ سکتی۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا آدمی دکھائیے آپ جو لوگوں کے دینی مسائل کو اس طریقے سے حل کرتا ہو؟ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہیں، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کرم ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فیضان کرم ہے، اور جو آپ نے 4000 مشائخ نے حدیث سے علم حدیث حاصل کیا ہے، اور مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے شیوخ سے آپ نے ان کی بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے احادیث کا جو ذخیرہ اکٹھا کیا ہے اور ان سے جو مسائل مستنبط کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ مسائل کے ساتھ ساتھ لوگوں کے عائلی مسائل بھی آپ حل کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگی کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں، لوگوں کی نمازوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، لوگوں کے روزوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو کہ رب قدیر جل جلالہ عم نوالہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں امام عطا فرمایا ہے اور ہمیں ان کا مقلد بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم و تقسیم فرما رہے ہیں۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص کرم آپ کے اوپر ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی مٹی کھود کھود کر کے ادھر ادھر پھینک رہا ہوں، بکھیر رہا ہوں۔ جب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ پریشان ہوں؟ اس لیے کہ قبروں کو توڑنا یہ وہابیوں کا کام ہے، قبروں کو بکھیرنا یہ وہابیوں کا کام ہے، اس لیے وہابی تو اس پر خوش ہوگا، اور وہ بھی نبی کائنات کے قبر اطہر جس کے بارے میں وہابیہ دیابنا اور نجدیہ کہتے ہیں کہ یہ صنم اکبر ہے، مگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ اندر سے بہت پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے آپ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اس وقت کے سید الطائبین حضرت سیدنا امام محمد سیرین رضی اللہ تعالیٰ آپ خواب کی تعبیر بتانے میں ید طولہ رکھتے تھے، بہت مہارت رکھتے تھے، اور خواب کی تعبیر کے معاملے میں ایسا علم رکھتے تھے کہ خواب بتانے والا خواب بتاتا نہیں تھا، مگر اس کے چہرے کو پڑھ کر کے آپ جان لیا کرتے تھے کہ اس کا خواب مبارک و مسعود ہے یا اس کا خواب منحوس ہے۔ اس لیے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب دربار میں پہنچ رہے ہیں ظاہری طور پر بہت پریشان ہیں، اور جا کر کے جب عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، مگر خواب میں نے ایسا دیکھا ہے کہ زبان پر خواب کے الفاظ لاتے ہوئے کپ کپی طاری ہو رہی ہے، لرزہ پر اندام ہو رہا ہوں، بیان کیسے کروں؟ حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابو حنیفہ اپنے خواب کو بیان کرو، تمہارا خواب بہت مبارک ہو۔ اب اس کے بعد دل میں ڈھارس بنتی ہے اور عرض کرتے ہیں کہ میں نے رات میں اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی مٹی کو کھود کھود کر کے ادھر ادھر پھیلا رہا ہوں۔ تو سیدنا امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں مبارک ابو حنیفہ، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں یہ بشارت ہے کہ تم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو، نبی کائنات کے علم کو پوری دنیا میں تم پھیلاؤ گے، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور الحمدللہ فقہ حنفی تمام فقہ میں سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ دلائل سے مزین اور سجی ہوئی، اور ان میں ایک سے ایک اجلہ امام پیدا ہوئے، اور ہندوستان کی سرزمین پر فقہ حنفی کا سب سے بڑا نگہبان اور محافظ و ترجمان سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اپنے ماضی قریب کے بزرگوں سے یہ سنا کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ایک مسئلے سے بھی انہوں نے کبھی اختلاف نہیں کیا ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اگر آپ فقہا کے فہرست میں جائیں تو اصحاب تمیز میں ان کا درجہ آتا ہے، لیکن اصحاب تمیز میں درجہ آنے کے باوجود بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مسئلے سے بھی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر طرح سے پیروکار بن کے رہو، اور جو لوگ آج نئے مسائل میں امام محمد رضا سے اختلاف کر رہے ہیں تم ان سے اختلاف کرو اور امام محمد رضا سے اتحاد بنا کر رکھو گے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔